ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب، آپ کچھ بتانا چاہ رہے تھے، خاص طور پر اسلام آباد میں، میرے خیال میں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال وہ ضرور ہمیں بتائیے گا، لیکن ساتھ میں بھی یہ بتائیے گا کہ ابھی جو سچویشن ہے اس میں ہمارے پاس آئندہ 40-45 یا 2 مہینے کے بعد کوئی متبادل ذرائع بھی ہیں، یا بس ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ عاطف عاصمہ صاحبہ۔ پانی کے اسلام آباد کے لیے 3 ذرائع، ایک راول ڈیم ہے، ایک جو ہے اسمبلی ڈیم ہے اور ایک خانپور ڈیم ہے۔ طے یہ پایا تھا کہ اسلام آباد کو جو ہے وہ سندھ سے، دریائے سندھ سے بھی پانی دیا جائے گا۔ اس پہ پھر ان کے یہاں ایک میٹنگ ہوئی، پھر وہ کامن انٹرسٹ میں گیا، ان کا جی اسلام آباد کا بھی حصہ ہے، لہٰذا وہ چیز وہیں رہ گئی۔ اس وقت پانی موجود تھا۔ راول ڈیم میں چونکہ پانی پنڈی کو جاتا ہے، اسلام آباد کو بہت کم ملتا ہے۔ اسمبلی ڈیم کا پانی اسلام آباد کو ملتا ہے۔ خانپور ڈیم اس لیے بنایا گیا تھا، اس کی پانی کی ضروریات جو ہے اس میں سے 3 جو ہے وہ پائپ گزارے جائیں گے۔ ایک پائپ جو ہے G10 اور F11 جائے گا، ایک جو ہے وہ I14 G13 G14 جائے گا، اور ایک جو ہے کنٹونمنٹ کو جائے گا۔ اب G10 والا تو CDA نے ڈال دیا، کنٹونمنٹ سے سب سے پہلے اپنا پائپ لے کے، اور ایک پائپ جو G13 G14 I14 کو ملنا تھا وہ اپنا باجوہ صاحب کی مہربانی سے اسلام آباد میں CDA کے مقابلے میں ایک اور اتھارٹی بنا دی گئی، وہ ٹیکس بھی لیں گے ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو اتھارٹی میں، حالانکہ CDA کے مطابق اتھارٹی ہو نہیں سکتی تھی۔ وہاں پر ایک بہت بڑا ٹینک لگایا گیا ہے، پائپ خانپور سے وہاں تک موجود ہے، درمیان میں کچھ یوں سمجھ لیں 1000-2000 فٹ کا پائپ پیک پڑنا ہے، وہ پائپ نہیں ڈال رہے۔ یہ کہ کروڑوں روپیہ دیا جاتا ہے کہ ٹینکر پانی سے لاتے ہیں، ایک نیچے جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ٹینک میں ڈالتے ہیں اور وہ علاقے میں پانی بھرتے ہیں۔ ان کو گرمیوں سردیوں میں اتنے ہی پیسے دیے، اور دیکھیں اگر فرض کیا 70 کروڑ پہ 10% بھی اس کے کمیشن لگائیں تو کتنا بنتا ہے۔ لہٰذا 2 جگہ پہ 2-2000 فٹ کا پائپ نہیں ڈالنا، کروڑوں روپیہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن وہ دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے تاکہ اس میں کمیشن موجود ہے، اور لوگ شہری وہاں مظاہرہ کرتے ہیں، جاتے کہتے ہیں مہینے میں 15 دن میں کر لیں گے، اب دفعہ 44 لگا دیا۔ یہ جو اب پانی کی کمی ہوئی ہے، یہ آئندہ مستقبل میں اگر بارشیں نہ ہوئیں تو بہت زیادہ شدید خطرہ ہوگا۔ لیکن ٹینکر مافیا بھی اس میں مصروف ہے کہ اسلام آباد میں ہم دیکھیں 2000 کا ٹینکر تھا، اب 6000 روپے کا ایک ٹینکر مل رہا ہے، اور 35% لوگ اپنے گھروں میں G13 G14 میں جو ہے ٹینکروں سے پانی ڈلوا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ عبدالودود قریشی صاحب، آپ اونٹ کو کس کروٹ بیٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، اور یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے یہ بنانا ہے انہوں نے؟ دیکھیں عاصمہ صاحب، پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ ماضی قریب میں دیکھیں تو 3 افراد بڑے مشہور ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ پیر پگاڑا صاحب تھے، اس کے بعد معاوضہ نصر اللہ تھے، اب ان کی جگہ پھر سردار قیوم رہے ہیں، ان کی جگہ اب ان حالات میں دیکھا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں۔ لیکن ان تینوں حضرات کے ساتھ کیا ہوا، جب بھی کوئی اتحاد بنایا جاتا ہے اور اس کی جو صدارت کرتے ہیں تو انہیں فوری طور پر یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں جب PNA بنی تو PNA کا اسلامی جمہوری اتحاد کا صدر انہوں نے تلاش کر کے پیر پگاڑا صاحب کو بنا دیا۔ پیر پگاڑا صاحب جب یہاں پر اسلام آباد میں تشریف لائے تو ان کو فوری طور پر PC پنڈی میں نظر بند کر دیا گیا، اور وہ کہتے تھے وہاں میٹنگ کرے کہ جی پیر پگاڑا صاحب کی ذات کو خطرہ ہے، اگر ان پہ حملہ ہو گیا تو اور باہر نکل آئیں گے اور فساد لہٰذا معاوضہ نصر اللہ صاحب کو بھی ایک بار یہاں G8 میں نظر بند کر کے آپ کی جان کو خطرہ ہے، مولانا عبد الستار صاحب کو بھی کہا گیا۔ تو یہ ایک جو ہے وہ سٹیپ آپ دیکھتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب کے پاس 2 حملے ہو چکے ہیں، 2 حملے ہو چکے ہیں۔ ایک حملے میں ان کو بم پروف گاڑی سرکاری ملی ہوئی ہے، ایک حملے میں ان کے 4-7 جو گارڈ پولیس کے سرکاری ملازم تھے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ وہ تو ہے، لیکن اس پہ یقین کیا جائے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے نہیں جناب یہ صورتحال ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ بھائی جان کو خطرہ ہے، پہلے مولانا فضل الرحمان تو ابھی ہو کے آئے ہیں، اپنا کابل ہو کے آئے ہیں، اور وہاں ان کو کابل حکومت نے دعوت دی ہوئی تھی، طالبان نے وہاں پر وہ 1 ہفتہ رہے ہیں، ان سے مذاکرات کر کے ہیں، پھر انہوں نے آصف زرداری صاحب کو بتایا، فارن آفس سے بریفنگ لے کے گئے تھے، فارن آفس کو آ کے بریف کیا۔ ٹھیک ہے، تو شیر افضل مروت صاحب جو بیانات دیتے پھر رہے ہیں، خاص طور پر پارٹی سے نکل جانے کے باوجود کہ جی میں قومی اسمبلی کی سیٹ کیوں چھوڑوں، پارٹی پر میں قبضہ نہیں ہونے دوں گا، میں ہی عمران خان ہوں، میں ہی پارٹی کا ورکر ہوں، تو یہ سر کیا معاملہ ہے؟ جیسے ابھی شہراز صاحب نے بھی فرمایا، شہزاد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی اندر سے جیل کے اندر سے وہ بات سامنے آتی ہے جو بھی باہر آ کے کوئی سننے والا بتاتا ہے۔ عمران خان اصل میں کیا کہہ رہے ہیں،
پر بہت ساری چیزوں پر شاید ابھی پردہ پڑا ہوا ہے. تو یہ شیر افضل مروت کے ساتھ جو ہوا ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا اپنا ہی فیصلہ ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ اور معاملہ تھا اس لیے شیر افضل مروت ابھی بھی ڈٹے ہوئے اور واپس آ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آسمہ اقبال. دیکھیں ہمارے تین دوستوں نے جو بات کی ہے وہ درست بات کی ہے، اور مختلف انداز میں مختلف حوالوں سے انہوں نے اس کی نشاندہی. دیکھیں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی، سیاسی جماعتیں تو ہیں لیکن معروف جمہوری سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. وہ فرد واحد نے بنائی ہے، خاندانوں کی ہیں. عمران خان کی پارٹی کے 3-4 فیز ہیں. پہلا فیز تو ہے جب جمہوری پارٹی تھی تو لوگوں کی ممبرشپ کی گئی، ان کے ای میل بنائے گئے اور ہر مہینے بعد ایک پریس ریلیز یا بیان ان ممبروں کو جاتا تھا. جب وہ پارٹی پاپولر ہوئی ہے تو اس کے بعد عمران، اسماعیل، باقی لوگ جب ملے تو انہوں نے کہا نہیں خان صاحب آپ پیچھے رہیں، ہم ڈیل کریں گے. لہٰذا وہ ڈیل، پھر ڈیل کرنے والے اور آگے. جب وہ آئے تو اسٹیبلشمنٹ نے سارے لوگ عمران خان کو دیے. دیکھیں فواد چودھری ہو گئے، شیخ رشید ہو گیا، خان سرور ہے، یہ پوری ایک لائن ہے. یہ سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ نے دیے، اور تقریباً 20 وزیر خان صاحب کی کیبنٹ میں یہ تھے جو اسٹیبلشمنٹ. دیکھیں پرویز مشرف کے ساتھ جتنے لوگ تھے وزیر وہ سارے عمران خان صاحب کو دے دیے. اب ان کو یہ نہیں پتہ، جب افتاد پڑی اور اسٹیبلشمنٹ الگ ہوئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ والے کسی نہ کسی بہانے سے بھاگ گئے. جب ویکیوم ملا ہے، خلا ملا ہے، تو پھر وکلا جو ہے وہ جمپ کر کے اس پارٹی میں قابض ہو گئے. اب ان میں سے پہلے گروپ، دوسرا گروپ، یہ قطعی طور پہ جب یہ گروپ بھی اور معاملات ہوں گے یہ بھی بھاگ جائیں گے. دیکھیں وکلا کا لاہوری گروپ یہاں پر شامل ہوا، پنڈی کا بابر عوام وغیرہ، یہ پھر سرحد کا گروپ انہوں نے فارغ کیا. اب لاہور کا لاہوری کا جو گروپ ہے وہ پشاور والے گروپ کو فارغ کرتا ہے. تو یہ پی ٹی آئی میں ابھی تک وہ جمہوری پارٹی نہیں ہے. ایک آدمی جو دیکھیں عمران خان کانوں کے کچے، انہیں بہت ساری چیزوں کا، میرے پاس تو تشریف لاتے رہے، 2-2 گھنٹے بیٹھتے تھے جب شروع میں پارٹی انہوں نے بنائی. اور ایک مرتبہ ایک کھانے پہ جب ہم بیٹھے گفتگو ہو رہی تھی، یا F11 میں وہ جاوید صاحب جو نیول کے تھے، ان کی بہن کا، جنہوں نے ان کو یہ ایک نام بھی دیا اور اسکول چلاتی تھی، اسی نام سے انہوں نے اساس پروگرام بھی بنا دیا، حالانکہ ان کے نام رجسٹرڈ ہے. تو وہ کہنے لگے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سیاست شروع کی. تو میں نے انہوں نے کھانے پہ کہا کہ یہ نہ کہا کریں کہ ریاست مدینہ کا سیاست، کیونکہ بدنام سیاست عربی میں لفظ اچھا ہے لیکن سیاست کا نام بدنام. تو مجھے کہنے لگا بڑی اچھی بات ہے، آپ مجھے بتایا کریں. اور اس کے بعد کھانے کے بعد جب گرین ٹی پہ گئے تو پھر کہنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیاست شروع، میں نے کہا یار ناقابل اصلاح آدمی ہے، ابھی 2 منٹ پہلے ایک بات کو مان چکا ہے. تو لہٰذا عمران خان کا سیاسی ویژن تو ہے نہیں. پہلے لوگ آئے وہ ہٹ گئے، اسٹیبلشمنٹ نے ڈالے. اب جو ہے وہ وکلا ہے، جو وکلا اور جو شخص عمران خان کو وہاں پر ملتے ہیں وہ جو ان کے کان بھرتے ہیں. اب ایک گروپ جو ہے ان کی ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ کانوں کے کچے جو کہا جاتا ہے سنتے ہیں، اسد عمر صاحب نے کہا ہے سر. نہیں، ایک گروپ جو ہے ان کی بیگم کے ساتھ مل گیا، ایک گروپ ان کی بہنوں کے ساتھ مل گیا، اس میں بھی آپس میں چپکلش ہے. جی